السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، مقصد جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو ہر دل کے اندر اور ہر گھر کے اندر پہنچانا ہے۔ ذرائع کچھ بھی ہو سکتے ہیں، دورہ حاضر میں جو ذرائع ہیں اس کے مطابق پہنچایا جائے گا۔ ایک وقت تھا ذرائع کچھ اور تھے، تو اس وقت اس انداز میں کام کیا جا رہا تھا۔ اب جیسے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹیلی ویژن ہے، کیبل ہے، پھر آپ کے چینلز ہیں۔ اب چونکہ ذرائع یہ ہیں تو ہم ان ذرائع کو یوز کریں گے اور اسلام کی تعلیمات جو وہ پہنچائیں گے۔ جیسے کہ ایک وقت تھا کیسٹ چلتی تھی، تو لوگوں نے کیسٹ کو تیار کیا تھا گانے بھرنے کے لیے، فحاشی پھیلانے کے لیے، تو علماء کی تقاریر اس میں ریکارڈ ہونا شروع ہو گئی اور دین پھیلنا شروع ہو گیا۔ پھر سی ڈی کا دور آ گیا اور سی ڈیز کے اندر فلمیں اور گانے اور فحاشی عام ہونے لگی، تو پھر علماء کی تقاریر اور بیانات اور خطابات سی ڈیز میں آنے لگ گئے۔ اب نیٹ کا دور ہے، تو جہاں پہ لوگ نیٹ پہ فحاشی اور ریانی پھیلا رہے ہیں، وہاں پہ علماء کرام اور دیگر جو دین سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کا جو مقصد تھا وہ بھی فحاشی پھیلانا تھا، لیکن اب دیندار جو لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا کا استعمال دین کی اشاعت کے لیے کر رہے ہیں، شریعت مطہرہ کی اشاعت کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایگزامپلس دی ہیں۔ اسی طریقے سے اس وقت ملک پاکستان کے اندر چونکہ نظام جو ہے وہ فحش اور زانی اور چور قسم کے لوگ، جو یہودی لوبی جن کو لے کر کے آئی ہے، اسلام دشمن لوگوں کے ہاتھ میں ملک کی بھاگ دوڑ ہے اور نظام ان کے ہاتھ میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام جب تک تو سیاست سے دور رہے اور صرف اپنی مساجد تک محدود رہے اور محافل میں تک محدود رہے، تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ یہ چور اچکے اور دین کے دشمن لوگ جو ہیں یہ اسمبلیوں میں پہنچ کر انہوں نے اسلام کا نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ اب چونکہ اس وقت ملک پاکستان کے اندر نفاذ اسلام کے لیے ضروری ہے کہ اسمبلیوں میں اور ایسی جگہوں پر علماء کرام پہنچے جہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر وہاں تک علماء نہیں پہنچیں گے تو وہی کچھ ہوگا جیسے کہ پہلے ان چوروں نے کبھی ختم نبوت کے مسئلے پہ بکواس کی اور قانون کو بدلنا چاہا، کبھی ناموس رسالت کے قانون کو چھیڑ چھاڑ کی، کیونکہ وہاں پہ علماء موجود نہیں تھے، یہ سارے یہی لوگ تھے، یہودی لوگ بھی موجود تھی۔ اب ضرورت ہے کہ ان جگہوں پر علماء پہنچیں۔ اب علماء کیسے پہنچیں گے؟ ویسے تو علماء کو کوئی گھسنے نہیں دے گا، تو اس کی ضرورت ہے علماء کا وہاں پہ پہنچنا، اور اس کے لیے جو طریقہ کار اس وقت ملک پاکستان کے اندر رائج ہے تو اس کو اپنانا پڑے گا۔ جیسے دیگر ذرائع ہم نے یوز کیے، تو اس وقت اسمبلیوں تک پہنچنے کے لیے ایک ووٹ ذریعہ ہے کہ آپ ووٹ کے ساتھ کامیابی حاصل کریں اور ان لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے دین کی اشاعت کے لیے، شریعت مطہرہ کو پھیلانے کے لیے، حضور کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے۔ تو اب ذریعہ چونکہ ووٹ ہے اور لوگوں کے اعتماد کو لے کر کے سیٹ جیت کر کے اسمبلی میں پہنچنا ہے، تو پھر ہم اس ذریعے کو استعمال کریں گے۔ چونکہ مقصد ہمارا سیٹ لینا یا وزارت لینا نہیں ہے، مقصد ہمارا یہ ہے کہ جس جگہ پہ بیٹھ کے فیصلے کیے جاتے ہیں وہاں پہ ہمارے علماء موجود ہوں۔ جب بھی کوئی حضور کے قانون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کرے تو علماء اسی وقت اس کی گرفت کریں۔ اب جیسا ختم نبوت کا مسئلہ ہوا تو انہوں نے چھیڑ چھاڑ کی، تو اگر اس وقت اسمبلی کے اندر ہمارے علماء ہوتے تو ان کی کیا جرت تھی کہ وہ حضور کے قانون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے؟ پھر بھی بابا جی کی محنتیں ہیں، دھرنے دیے گئے، پورے پاکستان کو بند کیا گیا اور پھر وہ قانون جو واپس لیا گیا۔ تو اب ضرورت ہے کہ اس جگہ پر اسمبلی کے اندر ہمارے علماء موجود ہوں گے، تو پھر کبھی کوئی بے دین انسان، کوئی یہودی کا بھیجا ہوا، کوئی ان کا پالتو آ کر کے حضور کے قانون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا، انشاءاللہ العزیز۔